بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شق صدر کا واقعہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل گئے ہوئے تھے کہ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی دوڑتا ہوا آیا کہ دو سفید پوش آدمی آئے اور ہمارے قریشی بھائی کو زمین پر لٹا کر ان کا شکم مبارک چاک کیا، اب اس کو سی رہے ہیں۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے، فوراً دوڑتے ہوئے گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور چہرے انور کا رنگ فق ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ شق صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ اول بار زمانہ طفولیت میں پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش میں تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھے کہ 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام سفید پوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا، پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں 1 یا 2 ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے، پھر شکم اور قلب کو اس تشت میں رکھ کر برف سے دھویا، بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابی نعیم وغیرہ میں مذکور ہے۔ تیسری بار یہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا، جیسا کہ مسند ابی داود دلائل ابی نعیم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ چوتھی مرتبہ یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی وغیرہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس بارے میں روایتیں متواتر اور مشہور ہیں۔ یہ 4 مرتبہ کا شق صدر تو روایات صحیحہ اور احادیث معتبرہ سے ثابت ہے، اور بعض روایات میں 5ویں مرتبہ بھی شق صدر کا ذکر آیا ہے۔ 20 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، مگر یہ روایت با اجماع محدثین ثابت اور معتبر نہیں۔ شق صدر کی حقیقت۔ علامہ قسطلانی مواہب میں اور علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں، یہ جو کچھ مروی ہوا یعنی شق صدر اور قلب مبارک کا نکالنا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے خوارق کا اسی طرح تسلیم کرنا واجب اور لازم ہے جس طرح کہ یہ منقول ہوئے ہیں۔ ان کو اپنی حقیقت سے نہ پھیرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی شے بھی محال نہیں، اور امام قرطبی اور امام طیبی اور حافظ توربشی اور حافظ عسقلانی اور علامہ سیوطی اور رحمہم اللہ تعالی اور دیگر اکابر علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ شق صدر اپنی حقیقت پر محمول ہے، اور حدیث صحیح اس کی معید ہے۔ وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سیون یعنی سلائی کا نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض جہلائے اثر کا شق صدر سے منکر ہونا اور بجائے حقیقت کے اس کو امر مانوی پر محمول کرنا، جیسا کہ اس زمانے کے بعض سیرت نگار کہتے ہیں، شق صدر سے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ شرح صدر کے معنی مراد ہیں۔ یہ بات صریح جہالت اور سخت غلطی ہے جو حق تعالیٰ کی عدم توفیق اور علوم فلسفیہ میں انہماک
اور علوم سنت سے بعد اور دوری کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شک صدر سے حقیقتاً سینے کا شاک کرنا مراد ہے۔ شک صدر سے شرح صدر کے معنی مراد لینا جو ایک خاص قسم کا علم ہے، صریح غلطی ہے۔ شک صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص معجزات میں سے ہے، اور شرح صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے لے کر اب تک بھی علماء اور صلحاء کو شرح صدر ہوتا رہا ہے۔ نیز اگر شک صدر سے شرح صدر کے معنی مراد ہوں جو کہ ایک امر معنوی ہے، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ سلائی کا نشان جو کہ آپ کے سینے مبارک پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، کیا شرح صدر سے سینے پر سلائی کے نشان نمودار ہو سکتے ہیں؟ مہر نبوت کب لگائی گئی؟ بعض کہتے ہیں کہ مہر نبوت ابتدائے ولادت سے تھی، اور علماء بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی علامت سے جانتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ شک صدر کے بعد مہر لگائی گئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح اور راجح ہے، جیسا کہ بعض روایات سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی، اور عجب نہیں کہ جن روایات میں شک صدر کے بعد مہر نبوت کا لگانا مذکور ہے وہ سابق مہر نبوت کی تجدید اور اعادہ ہو۔ شک صدر کے واقعے سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ مکرمہ لے کر حاضر ہوئیں اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ کو اس واقعے کو سن کر بالکل ہراسانہ ہوئیں، اور ان انوار و تجلیات اور ان خیرات و برکات کا جو زمانہ حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر کر کے یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، اس مولود مسعود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے، تم مطمئن رہو، اس کو کوئی غضن نہیں پہنچ سکتا۔ حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینے کا قصد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئیں۔ ایمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ 1 ماہ اپنے میکے میں قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس ہوئیں۔ راستے میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبد المطلب کی کفالت۔ ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ حاضر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ عبد المطلب جب مسجد حرام میں حاضر ہوتے تو خانہ کعبہ کے سائے میں آپ کے لیے ایک خاص فرش بچھایا جاتا، کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر قدم رکھ سکے، حتیٰ کہ عبد المطلب کی اولاد بھی اس فرش کے ارد گرد حاشیے اور کنارے پر بیٹھتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو بے تکلف مسند پر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسند سے ہٹانا چاہتے، مگر عبد المطلب کمال شفقت سے یہ فرماتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، خدا کی قسم اس کی شان ہی کچھ نہیں ہوگی۔ پھر بلا کر اپنے قریب بٹھلاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور مسرور ہوتے۔ کندیر بن سعید اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا، دیکھا کہ ایک شخص طواف میں مصروف ہے اور یہ شعر اس کی زبان پر ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میرے سوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دے اور مجھ پر عظیم الشان احسان فرما۔
میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عبد المطلب ہیں، اپنے پوتے کو گمشدہ اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں اس میں ضرور کامیابی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے عبد المطلب بے چین ہو کر یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے اور اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ دیکھتے ہی عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور یہ کہا کہ بیٹا، میں تمہاری وجہ سے بے حد پریشان تھا، اب کبھی تم کو اپنے سے جدا نہ ہونے دوں گا۔ عبد المطلب کا انتقال۔ 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کی تربیت میں رہے۔ جب عمر شریف 8 سال کو پہنچی تو عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ علل اختلاف الاقوال 82 یا 85 یا 95 یا 110 یا 120 سال کی عمر میں انتقال کیا اور حجون میں مدفون ہوئے۔ ابو طالب چونکہ حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے سپرد کیا اور یہ وصیت کی کہ کمال شفقت اور غایت محبت سے ان کی کفالت اور تربیت کرنا۔ ام ایمن کہتی ہیں کہ جس وقت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے پیچھے روتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو عبد المطلب کا مرنا یاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمر اس وقت 8 سال کی تھی۔ ابو طالب کی کفالت۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ ابو طالب نے آپ کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھا اور اس شفقت اور محبت سے مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی کہ حق یہ ہے کہ تربیت اور کفالت کا حق پورا ادا کر دیا۔ افسوس کہ ابو طالب باوجود اس والہانہ اور عاشقانہ تربیت اور کفالت کے دولت ایمان اور نعمت اسلام سے محروم رہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑا، لوگوں نے ابو طالب سے درخواست کی کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک مجمع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حرم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کو خانہ کعبہ سے لگا دیا۔ آپ نے بطور تضرع اور التجا انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا۔ بادل کا کہیں نام و نشان نہ تھا، اشارہ کرتے ہی ہر طرف سے بادل امڈ آئے اور اس قدر بارش ہوئی کہ تمام ندی نالے بہنے لگے۔ اسی بارے میں ابو طالب نے کہا، جس کا ترجمہ ہے کہ ایسے روشن اور منور کہ ان کے چہرے کی برکت سے خدا سے بارش مانگی جاتی ہے جو یتیموں کی پناہ اور بیواؤں کا ماوا اور ملجا ہے۔